السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز حضرت مریم اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکا رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت کامل جوان کی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت مریم نے جب ایک غیر شخص کو اپنے قریب دیکھا تو شرما گئی اور گھبرا کر فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ ایک پاکیزہ بیٹا ملنے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسا ہوگا؟ مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ سچ ہے، لیکن تیرے خدا نے فرمایا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ میں اسے اپنی قدرت کی نشانیاں بتاؤں گا، اور یہ حکم ہو چکا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور انہیں حمل رہ گیا۔ یوسف نجار، جو حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا اور بیت المقدس میں عبادت کیا کرتا تھا، وہ کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی خالہ کے گھر پہنچنے جایا کرتا تھا۔ جب اسے حضرت مریم علیہ السلام کی حاملہ ہونے کی خبر ہوئی تو وہ بہت غمگین ہوا۔ اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا، مجھے تمہارے پرہیزگاری پر شک ہو رہا ہے، بھلا بغیر بیج کے کہیں درخت ہوتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، خدا نے پہلا درخت کس بیج سے پیدا کیا ہے اور پہلا بیج کس درخت سے نکالا؟ پھر اس نے کھلے الفاظ سے کہا، کیا کوئی بچہ کبھی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، بغیر باپ کے کیا، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کون کون سے ماں باپ سے پیدا ہوئے یہ بتاؤ؟ یوسف نجار نے یہ سن کر اپنی غلطی مان لی اور کہا کہ میرا قصور معاف کر دو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آواز آئی کہ اے مریم، اس شہر سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم تجھ کو اور تیرے بیٹے کو قتل کر دے۔ حضرت مریم یوسف نجار کو لے کر بیت المقدس کی طرف چل پڑی۔ 2 فرلانگ راہ طے کرنے کے بعد بیت الحم کی بستی میں پہنچی۔ درد کی وجہ سے سواری سے اتری اور ایک کھجور کے سوکھے پیڑ سے لپٹ کر بیٹھ گئی۔ اسی جگہ پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، کاش میں پہلے ہی مر کر بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور وہاں اپنے فضل سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ فرشتے نے کہا، اے مریم، تو غمگین نہ ہو، خدا نے تیرے لیے چشمہ جاری کیا ہے اور سوکھے کھجور کے درخت کو ہرا بھرا بنا دیا ہے۔ تو اس درخت کو ہلا کر اپنے اوپر تازے کھجور گرا لے اور چشمے کا پانی پی اور بیٹے کو دیکھ کر اپنا آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی اور میرا جواب کیا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا، اگر کسی کو دیکھے تو اشارہ کر دینا، میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ اس زمانے میں پانی اور کھانے کی طرح باتوں سے بھی روزہ رکھتے تھے۔